بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اب میں جو مومنین باہر تشریف رکھتے ہیں وہ اندر آئے، باقاعدہ مجلس کا شروعات ہو گئی ہے۔ اب میں پیشخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے فرقان صاحب سے کہیں گے آئیں وہ۔
ایک صلوات ہیں حضرات. چوتھے امام کی شان ایک مطلب دو تین شان. سجاد کی عطا کے چشمے ابل رہے ہیں. سجاد کی عطا کے چشمے ابل رہے ہیں. سجاد کی عطا کے چشمے ابل رہے ہیں. الفاظ منقبت کے سانچے میں ڈھل رہے ہیں. الفاظ منقبت کے سانچے میں ڈھل رہے ہیں. نادانیوں کے باعث تیرے کرم کے صدقے. نادانیوں کے باعث تیرے کرم کے صدقے. ہم گر رہے ہیں لیکن گر کے سنبھل رہے ہیں. ہم گر رہے ہیں لیکن گر کے سنبھل رہے ہیں. مولا فقط اثر ہے تیری نگاہ کن کا. مولا فقط اثر ہے تیری نگاہ کن کا. پانی سے جو جواہر صورت بدل رہے ہیں. پانی سے جو جواہر صورت بدل رہے ہیں. اور آخری کے دو شعر کے بطور خاص کے. زنجیر تھک چکی ہے پر حوصلہ ہے باقی. زنجیر تھک چکی ہے پر حوصلہ ہے باقی. سرور کے راستے پر سجاد چل رہے ہیں. سرور کے راستے پر سجاد چل رہے ہیں. باعث تیری جبیں پر سجدے کریں گے لعنت. باعث تیری جبیں پر سجدے کریں گے لعنت. تجھ کو نشان ماتم سینے پکھل رہے ہیں. تجھ کو نشان ماتم سینے پکھل رہے ہیں. گھر میں مچا ہے شور کے اب گھر نہیں رہا. گھر میں مچا ہے شور کے اب گھر نہیں رہا. جس سے تھا گھر میں نور وہ اختر نہیں رہا. جس سے تھا گھر میں نور وہ اختر نہیں رہا. اور ایک یہ حقیقت ہے میری بھائی کے لیے ملاحظہ کریے گا. روتا تھا دیکھتے ہی جو ماہ عذاب
روتا تھا دیکھتے ہی جو ماہ ادا کا چاند، ہائے غضب وہ عاشق سرور نہیں رہا، ہائے غضب وہ عاشق سرور نہیں رہا۔ اور یہ شعر بھی خاص توجہ میری بھائی کا یہی کام تھا، ملاحظہ کرنے کا دیکھیے گا۔ فرش عزا بچھاتا تھا گھر میں ادب سے جو، فرش عزا بچھاتا تھا گھر میں ادب سے جو، افسوس وہ حسین کا نوکر نہیں رہا، افسوس وہ حسین کا نوکر نہیں رہا۔ اور گزرے گی جان کس طرح اپنوں کی زندگی، یہاں سارے میری بھائی کے چاہنے والے ہیں، مرادا کیجئے۔ گزرے کی جان کس طرح اپنوں کی زندگی، یادوں کی بھیڑ رہ گئی یاور نہیں رہا، یادوں کی بھیڑ رہ گئی یاور نہیں رہا۔ اور بے رنگ زندگی ہے شریک حیات کی، بے رنگ زندگی ہے شریک حیات کی، جس روز سے حیات کا ہم سر نہیں رہا، جس روز سے حیات کا، یا آخری شعر، بھائی بہن یہ کہتے ہیں رو رو کے زار زار، بھائی بہن یہ کہتے ہیں رو رو کے زار زار، گلشن ہمارے دل کا منور نہیں رہا، گلشن ہمارے دل کا۔ اب میں دعویٰ کو سکون دوں گا، مشہور و معروف شاعر علی جناب مبارک جلالی صاحب سے کہ آئیں ایک نعرے سلوات۔ بار دیگر باواز بلندترین نعرے سلوات۔ اب تو روبرو کے جناب پروگرام پیش کر رہے تھے، میں بھی چار مشتے میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، 4-5 منٹ میں اپنی بات ملتوی بھی کروں گا، اپنی ہم اور کیا بتائیں ہمیں اور کیا ملا
کہ ہم اور کیا بتائیں ہمیں اور کیا ملا، مشکل تمام ہو گئی، مشکل کشا ملا، مشکل تمام ہو گئی، مشکل کشا ملا۔ اس کا ایک شعر مرادا کریں، پھر میں تعزیت کی 2-3 شعر پڑھوں گا۔ سرکار کہ جنت نے مسکرا کے جہنم سے یہ کہا، ارے جنت نے مسکرا کے جہنم سے یہ کہا، حر مجھ کو مل گیا اور تجھے حرملا ملا، حر مجھ کو مل گیا۔ اور لکھنؤ ہے اللہ میں معذرت کے ساتھ، دل میں علی کا بغض، حرم کا طواف بھی، ارے دل میں علی 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 کا بغض، حرم کا طواف بھی، بتلاؤ ایسے حج سے کوئی فائدہ ملا، بتلاؤ۔ اور یہ بدسی کی مجلس سے، اور ان کا نام مہدی تھا، قائم اسے تعزیت کے تو 2-3 شعر معصومہ نے اجازت چاہتے ہوئے، مطمئن دل ہوا یہ سوچ کے گھر والوں کا، اٹھا مہدی کا تو کاندھوں پہ جنازہ اٹھا، مہدی کا تو، ارے صبر کیسے کیا سجادے حزین اس دم، ارے شہ کو تربت نہ ملی اور نہ لاشا اٹھا، شہ کو تربت نہ ملی۔ اور رات وہ جلیلی مطلع 2-3 شعر اور تمہارے تعزیت پہ تعزیت مرحوم پہلی ہی تعزیت سے آپ حضرات کو پتہ ہو گیا، اور تھے ماشاءاللہ مولا کے عزادار تھے، مہدی مرحوم مولا کے عزادار تھے، میں مطلع ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ جب تک بھرے جہاں میں میری زندگی رہی، ارے جب تک بھرے جہاں میں میری زندگی رہی، مجھ کو غم حسین سے وابستگی رہی، مجھ کو غم حسین سے
ارے بیٹے یہ رو کے کہتے ہیں اپنوں سے بار بار، وہ چھوڑ کر چلے گئے، دل پہ چھری رہی۔ مہدی تمہیں تو مل گئے کافور اور کفن۔ مولا چاہنے والے ہیں تعزیت کا یہ آخری شعر کہ مہدی تمہیں تو مل گئے کافور اور کفن، عاشور کو حسین کی میت پڑی رہی، عاشور کو حسین کی میت پڑی رہی۔ غازی کے سر نے آنکھ جو کھولی نہ شام تک، مصائب صرف احساس کو کہتے ہیں، دو شعر کی زحمت ہے۔ ارے غازی کے سر نے آنکھ جو کھولی نہ شام تک، آئے سکینہ اونٹ پہ تنہا بندھی رہی، آئے سکینہ اونٹ پہ تنہا بندھی رہی۔ اور یہ دو شعر جناب زینب واپس جب مدینے گئی ہیں تو جناب زینب نے ایک بیان کیا ہے، آپ تک پہنچ گیا، آنکھوں سے اگر دو ہی آنسو نکل گئے تو شہزادی خوش ہو جائیں گی۔ دو شعر اور سمال ہے عزادار بھائی۔ جناب زینب ماں کے مزار پہ پہنچ گئی ہیں سارے اعلام نصائب اٹھاتے ہوئے، اماں اٹھو مزار سے زینب کو دیکھ لو، اماں اٹھو مزار سے زینب کو دیکھ لو، 2 سال زندگی بھی میری موت ہی رہی، ارے جائے تو کیسے جائے میرے پاؤں سے ورم، 2 روز ایک مقام پہ زینب کھڑی رہی، ارے جائے تو کیسے جائے میرے پاؤں کے ورم، 2 روز ایک مقام پہ زینب کھڑی رہی، ارے مہدی تمہیں تو مل گئے کافور اور کفن، عاشور کو حسین کی میت پڑی رہی، عاشور کو حسین کی میت پڑی۔ اب میں مجلس کو خطاب کرنے کے لیے عالی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ بنارس سے گزارش کریں کہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔
الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور عالی جناب انتصار مہدی صاحب مرحوم ابن عسکری مہدی صاحب کی روح کو ایصال فرما. مرحوم کی ترویہ روح اور اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر زحمت نہ ہو تو آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بھی صرف فرش عزائے حسین ہے جہاں پیچھے والوں کو آگے بلایا جاتا ہے، ورنہ آج دنیا پیچھے تو ڈھکیلتی ہے آگے نہیں بلاتی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجلس ایصال ثواب کے لیے ہے اور جس شخصیت کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، تقریباً یہاں پہ آنے والے تمام افراد ان کے اخلاق کو، ان کی محبتوں کو، ان کی انکساری کو بخوبی جانتے ہیں. جو ایک مرتبہ ساتھ میں سفر کرتا تھا پھر وہ ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ ان کا ہم سفر رہے. اور خود مولائے کائنات نے بھی کہا ہے کہ اگر کسی کو پرکھنا ہے کہ وہ اچھا ہے یا نہیں ہے تو اس کے ساتھ سفر کرو. اور جب انسان
سفر کرتا ہے تو پہچانا جاتا ہے، اس لیے کہ آسائشوں میں ساتھ دینا الگ ہے، مشکلات میں پشت پناہ بن جانا الگ ہے۔ اور وہ ایسی شخصیت تھی کہ جو ہر ایک کی مشکلات میں ساتھ ہوا کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جہاں انسان کسی کے ساتھ وقت گزارتا ہے اس کے ساتھ وہاں کے لمحات یاد آتے ہیں۔ یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے مہدی بھائی کی کہ جب بھی کوئی ان کے ساتھ سفر کرنے والا کبھی مکے جائے گا تو وہاں اسے یاد آئے گا کہ میں مہدی بھائی کے ساتھ تھا۔ جب کربلائے معلیٰ جائے گا تو وہاں یاد کرے گا کہ میں ان کے ساتھ تھا۔ اب آپ سوچیں کہ ذہن کے جس خانے میں انہوں نے اپنی تصویر ابھاری ہے اور جن مقامات سے اپنے کو وابستہ کیا ہے، جب اس مقام پہ ان کا ذکر آئے گا اور ذکر خیر کیا جائے گا ان کا، تو لا محالہ حج کرنے والا ایک مرتبہ حج کر کے آیا، زیارت کرنے والا شاید ایک مرتبہ 2 مرتبہ زیارت کر کے آیا، مگر اب جب جائے گا تو اس کو وہاں جس کے ساتھ گیا تھا وہ یاد آئے گا۔ اور یہ کتنا بہترین نمونہ ہے کہ جہاں سے اپنے کو وابستہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ جس نے اپنی حیات کو ان شخصیتوں سے وابستہ کر دیا ہو، پھر اس کے اجر میں اضافہ کیوں نہ ہوتا چلا جائے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وعلی۔ ظاہر ہے یہ ان کی خدمتوں کا اعتراف ہے، اور اس کے بعد میں اصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ نام آپ کا انتصار تھا، لہذا میں نے اسی مناسبت سے آج کی گفتگو کے لیے میں نے آیت کو منتخب کیا ہے، مگر اس سے پہلے چونکہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، لہذا میں اپنی عادت کے مطابق ایک بات ضرور کہوں گا ایصال ثواب کی اہمیت کے سلسلے میں، کہ دیکھیے آج عالم اسلام کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو عالم اسلام کا ہر فرقہ چاہتا ہے کہ وہ ثواب سے محروم نہ رہے۔ جو بھی مسلمان ہے، اس لیے کہ اسلام نے 2 تصور دیا ہے، ایک ہے ثواب، ایک ہے ایصال ثواب۔ یہ دونوں تصور اسلام کے دیے ہوئے ہیں۔ ثواب کا تصور بھی اسلام نے دیا، ایصال ثواب کا تصور بھی اسلام نے دیا۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ ثواب حاصل کرے، اور اس ثواب حاصل کرنے کے چکر میں وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ہمیں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ صحیح راستے سے پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں۔ لہذا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ بدعت بھی ثواب رکھتی ہے تو یہ مسلمان ثواب کے چکر میں بدعتیں انجام دینے لگ رہا ہے۔ ظاہر ہے بہت سی باتیں صرف اشاروں میں کہہ کے آگے بڑھنی، لیکن صرف ثواب کی لالچ ہے نا۔ ہر کام انسان کس لیے کر رہا ہے؟ اتنے ناواقف ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ اپنے جیسے مسلمان کا سر کاٹو گے تو ثواب مل جائے گا، تو لوگ سر کاٹنے پہ تل گئے۔ کیوں؟ ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بھی نہیں سمجھا کہ یہ کون سا ثواب ہے، اس میں کون سا ثواب ہے، لیکن بات لالچ ہے ثواب کی کہ ہمیں ثواب مل جائے۔ لہذا عالم اسلام کا ہر فرقہ ثواب کے چکر میں کام انجام دے رہا ہے۔ انسان صبح سے لے کے شام تک ایک مسلمان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھے تو ہر کام وہ ثواب کی لالچ میں کر رہا ہے، ہمیں ثواب مل جائے۔ تو جب زندگی میں ہر کام ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے اور ہر فرقہ کر رہا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اسلام نے جہاں ثواب کا تصور رکھا وہیں ایصال ثواب کا بھی تو تصور رکھا ہے۔ پھر ہر قوم ایصال ثواب کیوں نہیں کرتی؟ اگر آپ مجھ سے جڑ جائیں، ثواب حاصل کرنے میں ہر آدمی آگے بڑھ رہا ہے، تو جب ثواب اسلام نے رکھا تو ایصال ثواب بھی تو اسلام نے رکھا ہے۔
ثواب کے لیے سب تیار ہیں، پھر ایصال ثواب کے لیے سب تیار کیوں نہیں ہیں؟ عالم اسلام کا ہر فرقہ ایصال ثواب نہیں کرتا، آخر وجہ ہوگی، کوئی تو سبب ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جبکہ ثواب بھی اسلام کا دیا ہوا تصور، ایصال ثواب بھی اسلام کا دیا ہوا تصور۔ اب میں اپنے مجمع کے لیے وضاحت کر کے ایک جملے میں بات آگے بڑھا دوں کہ پہلے یہ تو سمجھ میں آئے کہ ثواب کسے کہتے ہیں اور ایصال ثواب کسے کہتے ہیں۔ یہ فرق سمجھ میں آئے تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ ثواب کسے کہتے ہیں؟ میں بہت آسان لفظوں میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور فرق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب نماز انسان اپنے لیے پڑھے تو ثواب ہے، اور جب یہی نماز پڑھ کے اس کا ثواب کسی کو دے دے تو ایصال ثواب ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ شاید اس سے زیادہ آسان میں فرق بیان نہیں کر سکتا۔ نماز جب خود اپنے لیے پڑھے تو ثواب، جب پڑھ کے اس کا ثواب کسی کو دے دے تو ایصال ثواب۔ اور روزہ جب اپنے لیے رکھا جائے تو ثواب، جب رکھ کے اس کا ثواب کسی کو دے دیا جائے تو ایصال ثواب۔ حج اپنے لیے کیا جائے تو ثواب، اچھائیاں اپنے لیے کی جائیں تو ثواب۔ یہ ساری چیزیں جب انسان اپنے لیے کرے ہے تو ثواب۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، تشریف لائیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ میں نے کہا اسلام نے دو تصور دیے ہیں، ایک ثواب کا، ایک ایصال ثواب کا۔ جب انسان عبادتیں اپنے لیے کرے تو ثواب، جب ان عبادتوں کو کر کے اس کا ثواب کسی کو دے دے تو ایصال ثواب۔ اب فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں ہے کہ جو لوگ ثواب کے قائل ہیں وہ ایصال ثواب کے کیوں قائل نہیں ہیں۔ یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیلفش ہیں۔ جو ایصال ثواب کا قائل نہیں ہے وہ خود غرض ہے، اپنے لیے جینا جانتا ہے، دوسروں کے لیے جینا نہیں جانتا۔ جو قوم اپنے لیے جینا جانتی ہے وہ صرف ثواب کی طرف بھاگتی ہے، جو غیروں کے لیے بھی جینا جانتی ہے وہی ایصال ثواب کیا کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے اسلام نے اپنے لیے جینے کو ہنر نہیں سمجھا ہے، غیروں کے لیے حیات وقف کرنے کو ہنر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اگر انسان اپنے لیے حیات گزارے تو یہ ہنر نہیں ہے۔ اسلام کی نگاہ میں جب حیات دوسروں کے لیے وقف کی جائے تو ہنر ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو کہ اپنے لیے حیات ہنر نہیں ہے، جب دوسروں کے لیے گزاری جائے تو ہنر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کوئی عمل اٹھا کے دیکھ لیجئے، دعا اپنے لیے کرنا ہنر نہیں ہے، دوسروں کے لیے دعا کرنا ہنر ہے۔ لباس اپنے لیے تیار کرنا ہنر نہیں ہے، دوسروں کو، بے لباسوں کو لباس عطا کرنا ہنر ہے۔ عزیزان ایمان ورنہ یہ زکوٰۃ کا تصور اسلام میں نہ آتا۔ نہیں عزیزان ایمان، میں صرف بات مسلمان کی نہیں کر رہا، اسلام وہ مذہب ہے جو دوسروں کے لیے جینے کا حکم دیتا ہے۔ شاید اسی لیے اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق رکھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پڑوسیوں کے حقوق رکھے، اور پڑوسی میں یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان ہو اسے دیکھنا۔ 40 گھر کے حدود بتائے ہیں کہ اب اس میں عیسائی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، تم اپنا اخلاق پہنچاؤ گے، اسلام پہنچتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔
اپنے لیے جینا ہنر نہیں ہے، دوسروں کے لیے حیات کو وقف کرنا یہ ہنر ہے۔ اور جس کی مجلس ایصال ثواب ہے اس نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے گزاری ہے، ورنہ خود زیارتوں پہ چلا جانا۔ اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ صاحب وہ تو ایک ٹور چلاتے تھے، لیکن جو لوگ قریب ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس ٹور میں کتنے وہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ لہذا ہمیں دوسروں کے لیے جینے کا ہنر چاہیے۔ اب ایک جملہ کہہ کے میں اپنے اصل گفتگو پہ آ جاؤں، یہ ہنر خود سے نہیں آئے گا، جیسا لیڈر ہوگا قوم میں ویسے ہی اثرات ہوں گے۔ جیسا آپ کا رہنما ہوگا وہی اثرات قوم میں پیدا ہوں گے۔ اب جس کا قوم کا لیڈر ہی خود غرض رہا ہو، بھئی یقین نہ آئے تو میں اس مجمع کو، یہ مجلسی مجمع ایک دلیل دے کے گفتگو آگے بڑھا دوں۔ بھئی جس قوم کا لیڈر ہی خود غرض ہو اس قوم میں ہی خود غرضی آئے گی۔ یقین نہ آئے تو اٹھا کے دیکھ لیجئے، نبی نے کاغذ قلم مانگا تو نہیں دے رہے تھے، نواسے نے غلام زادہ کہہ دیا تو کاغذ قلم دے کے بھیجنے لگے۔ عزیزان ایمان، جو کل تک نبی کو نہیں دے رہا تھا وہ آج کاغذ قلم دے کے کیوں بھیج رہا ہے؟ کل تک بات قوم کی تھی، آج خود غرضی کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اور انتہا تو خود غرضی کی یہ ہے کہ بیٹا لکھوا کے تم لاؤ، کفن میں ہمارے رکھنا۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد آل محمد۔ بہرحال جیسا رہنما ہوگا ویسے ہی قوم میں اثرات پیدا ہوں گے۔ اب میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، مجھے جلدی جلدی کچھ باتیں۔ خداوند عالم انسانوں سے، صاحبان ایمان سے ایک معاملہ کر رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ نے جب بھی معاملہ کیا ہے تو یا مومنین سے کیا ہے یا امیر المومنین سے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ معاملہ ہے، معاملہ۔ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قرآن ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ جس کا جنازہ کسی راوی کے کاندھے پہ اٹھا دیا جائے۔ اس لیے کہ روایت کا تو انکار بڑا آسان ہو جاتا ہے نا، کہ راوی ضعیف ہے، لیکن جو آیتوں کو ضعیف کرنا چاہتا ہے وہ خود اتنا ضعیف ہو جاتا ہے کہ اپنا دفاع بھی نہیں کر پاتا۔ تو اب یہ آیت ہے نا، میں اس تمہید تک لایا کیوں؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ مومنین سے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، ان سے پوچھئے کہ قرآن میں اللہ کس سے مدد کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میاں جب مومنین سے مدد مانگنا بدعت نہیں ہے تو امیر المومنین سے مدد مانگنا، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یہ بالکل سیدھا سیدھا معاملہ ہے۔
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اچھا یہ مدد انسان کو کہاں پہنچا رہی ہے؟ دیکھیے اللہ کو ہماری مدد کی تو ضرورت نہیں ہے، مگر کائنات میں کون ہے جسے اللہ کی مدد کی ضرورت نہ ہو؟ خداوند عالم مدد نہ کرے تو ایک سانس بھی انسان لے نہیں سکتا. ایک شخص نے، ایک عارف نے ایک بات کہی کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنا بھی چاہیں تو ہم قاصر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نعمت کا کم سے کم ایک شکریہ تو ادا ہوگا. ایک نعمت کا ایک شکریہ تو ادا ہوگا. ہم اللہ کی ایک لمحے میں کتنی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں. ساری نعمتوں کو چھوڑ دیجئے، ایک ہی لمحے میں ایک سانس آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، تو کم سے کم ہم ہر سانس پہ 2 شکریہ تو ادا کریں. اور ہم اس سے عاجز ہیں. تو یہ بات تو طے ہے کہ بغیر اللہ کی مدد کے ہم ایک لمحے کی حیات گزار نہیں سکتے. اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. یعنی اب ایک معاملہ کر رہا ہے پروردگار. تو پہلے خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم مدد نہ کریں گے تو خدا خدا نہیں رہے گا. لیکن اگر اس نے مدد نہ کی تو ہم انسان حیات گزارنے کے قابل بھی نہیں، اور صرف حیات نہیں بلکہ مرنے کے قابل بھی نہ رہیں اگر وہ مدد نہ کرے. عزیزان ایمان، اللہ کی مدد اس گزشتہ وبا میں کائنات نے دیکھ بھی لیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو مدد پروردگار کے بغیر کچھ نہیں چاہ رہا. جب ساری کائنات، ساری سائنس دم توڑ دیتی ہے تو ایسے بلکتے اور سسکتے ماحول میں جو انسان کو مدد پہنچاتا ہے اس قوت کا نام ہے پروردگار. ہے یا نہیں ہے؟ تو مدد کی ضرورت تو ہے ہم کو. اب یہ بتائیے کہ ہمیں مدد کیسے ملے گی؟ تو خدا نے کہہ دیا اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری. تو اب پہلے ہمیں خدا کی مدد کا سلیقہ تو ملے. ہم کیسے اللہ کی مدد کریں؟ عرفا نے بتایا کہ اللہ کی مدد کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی شریعت پہ چلتے رہو، یہ اللہ کی مدد ہے. اس کی شریعت پہ چلتے رہو، اس کے دین کی حفاظت کرو، یہی اس کی مدد ہے. اب میں آپ سے ایک مثال لے کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. یہ بتائیے اگر خدا نخواستہ خاکم بدہن کسی مسجد میں آگ لگ جائے تو ہم خدا کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ آگ بجھائیں گے. یہی نہ ہوگا؟ آگ بجھانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اتنا مجبور ہے کہ بغیر خدا کی مدد کے اللہ کی مدد بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ پانی کس کی نعمت ہے؟ ہم اس کی مدد کے لیے اسی کی مدد کے محتاج ہیں. اگر پانی نہ ہو تو ہم آگ بجھانے سے قاصر ہیں. عزیزان ایمان، مگر ہماری مدد میں اور اللہ کی مدد میں فرق یہی ہے کہ ہم اپنی مدد میں وسیلے کے محتاج ہیں، ہم اپنی مدد میں اسباب کے محتاج ہیں، مگر اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو آگ بجھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آگ ہی کو حکم دیتا ہے
बड़ी हो जाए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आप जरा पहचाने, हम अपनी मदद में मोहताज हैं असबाब के। हमें कोई ना कोई वसीला चाहिए कि जिससे हम मदद करें, मगर खुदावंदे आलम वो अपनी मदद में किसी चीज का मोहताज नहीं है। बस शर्त इतनी है कि तुम्हें इतना एतबार तो हो कि खुदा अपने वादे से फिरने वाला नहीं है। उसने कहा है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अजीजान ईमान, जनाब इब्राहीम एक ऐसी आग जो कायनात में बेनजीर आग जलाई गई, जिसके करीब उस आग का जलाने वाला भी जाते हुए घबरा रहा है, उस आग में जनाब इब्राहीम को मिंजनीक के जरिए से फेंका जा रहा है। मिंजनीक से उछाला जा चुका, सफर जाके खत्म होने वाला है आग पे, मगर ऐसे आलम में फरिश्ते आते हैं, ए इब्राहीम मदद चाहिए। जनाबे इब्राहीम आवाज देते हैं, हम जिससे वादा है उससे मदद चाहते हैं, हमें तुमसे मदद नहीं चाहिए। अल्लाह रे एतमाद इब्राहीम बताना चाहते हैं, याद रखना बुत परस्ती के माहौल में भी अगर तुम खुदा के मददगार होगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अरे मैंने बड़े बुत को तोड़ा है तो ये आग जितनी भी बड़ी हो जाए उससे बड़ी तो नहीं है, वो इसी आग में हमारी हिफाजत करेगा। ये एतमाद था जनाब इब्राहीम का, ये यकीन था जनाब इब्राहीम का। तुमसे नहीं चाहिए, उससे चाहिए। और उस खुदा ने मदद की या नहीं की? भड़कती हुई आग में जनाब इब्राहीम की हिफाजत की। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, आज हम बहुत परेशान हो जाते हैं, अरे मौलाना बड़े हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक मिलजुल के सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं। क्या होगा? आप अपना वजीफा अदा कीजिए, वो है जो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। अगर खुदाई का दावा करने वालों के मुकाबले में खुदा वालों का कुछ न बिगड़ा तो आज के इस माहौल में खुदा वालों का क्या बिगड़ेगा? शर्त इतनी है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कैसे मदद करता है परवरदिगार? इंसान सबसे ज्यादा क्या कर सकता है? चलती हुई सांसों को छीन लेगा, यही तो करेगा। वो क्यों सांस छीनना चाहता है? वो इसलिए छीनना चाहता है कि हम इन्हें मिटा दें। खुदावंदे आलम ने कहा ये उसकी मजाल क्या कि वो तुम्हारी हयात छीन ले। खालिक़े मौतो हयात मैं हूं, तुम मेरे मुआहदे पे अमल करके तो देखो, वो तुम्हें कत्ल करेगा, हम शहादत का दर्जा दे के जिंदा जावेद बना देंगे। वो मिटाना चाहेगा, तुमको हम दवा अता करेंगे। कल तक कोई नहीं पहचानता था, लेकिन चूंकि हमारी नुसरत में मारे जाओगे तो फिर पूरा जमाना पहचानेगा। मैं एक जुमला कह रहा हूं, आप में से बताइए शहादत से पहले तक कासिम सुलेमानी को कितने लोग जानते थे? मगर चूंकि उन्होंने उसी कुरान की आयत के ऊपर
اوپر عمل کیا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم سمجھ رہے تھے ہم قاسم سلیمانی کو مٹا دیں گے. یاد رکھنا ایک قاسم سلیمانی کی شہادت پہ نہ جانے کتنے قاسم سلیمانی پیدا ہو جائیں گے. کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو خدا ہمیں ناصر بننا دیکھنا چاہتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ تم ناصر بنو. عزیزان ایمان یاد رکھیے گا سپاہی بننا نہیں دیکھنا چاہتا. خدا ناصر بننا دیکھنا چاہتا ہے. سپاہی میں اور ناصر میں فرق ہے. میں فرق آپ کے سامنے رکھوں. سپاہی میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ناصر میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے. یقین نہ آئے تو دو منظر اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ کا. جنگ احد ہے نبی بلا رہے ہیں مگر جو سپاہی تھے وہ بھاگتے رہے آنے کو تیار نہیں ہوئے. کربلا کے میدان میں حسین چراغ گل کر کے واپس کر رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ سپاہی میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے ناصر میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتا. اور ہمیں ناصر بننا ہے. ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے نصرت کے لیے. خداوند عالم کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمیں مدد پہنچانے کے لیے اپنی مدد کے مطالبے کر رہا. میں گفتگو جوڑوں. اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ عصر عاشور اگر حسین کہیں حل من ناصرین تو کوئی یہ سمجھے کہ حسین کو نصرت کی ضرورت ہے. یاد رکھنا حسین کو نصرت کی ضرورت نہیں ہے. حسین تمہیں ناصر بنانا چاہتے ہیں. عزیزان ایمان ورنہ میں آپ کے سامنے ایک سوال کروں. آپ نے کبھی سوچا پوچھئے سرکار سید الشہداء سے مولا اگر چراغ گل کر کے واپس کرنا تھا تو پھر ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک صلوات ایسی پڑھیے کہ لگے مجلس میں بیٹھے. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں اب جس گوشے کو تک آپ کو لایا ہوں امام علی مقام اگر آپ کو عصر عاشور بلانا ہی تھا تو شب عاشور چراغ گل کر کے واپس کیوں کر رہے ہیں؟ عمل حسین کا ہے لہذا اس کو سمجھنا ہوگا. کبھی ہم نے غور کیا یہ کون سی بات ہوئی کہ رات میں امام حسین چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ اور صبح کہہ رہے ہیں حل من ناصرین. کوئی ہے تو آ جائے. کیوں؟ مولا جب واپس کرنا تھا تو بلایا کیوں؟ اور اگر بلانا تھا تو واپس کیوں کر رہے تھے؟ حسین آواز دیں گے بلانا تھا اسی لیے واپس کر رہا تھا. میں نے کہا مولا کیا مطلب؟ کہا جب میں عصر عاشور آواز دوں حل من ناصرین کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ مجھے سپاہی نہیں چاہیے مجھے ناصر چاہیے. کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ تو تمہارے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا ناصر کہتے کسے ہیں؟ تو کوئی تو آئیڈیل ہو کہ جو تمہیں بتا سکے کہ ناصر کسے کہتے ہیں.
لہذا میں نے چراغ گل کر کے انہیں جانے کو کہہ کے تمہیں ایک معیار دیا. یاد رکھنا سپاہی اور ناصر میں فرق ہے. حسین کو سپاہی نہیں چاہیے، ناصر چاہیے. ناصر وہ ہوتا ہے کہ جو میدان میں اپنے فائدے کے لیے آتا ہے، اپنے فائدے کے لیے آتا ہے. سپاہی میدان میں اپنے فائدے کے لیے، ناصر اپنے وقت کے معصوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتا ہے. کیا مطلب؟ یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں آئے ہیں. دلیل کیا ہے؟ حسین مظلوم نے کہا تم واپس چلے جاؤ. نہیں گئے. امام نے ایک جملہ کہا، تمہاری جنتوں کا ضامن میں ہوں. عزیزان ایمان، آپ ذرا سوچئے، انسان ساری زندگی اعمال کس لیے کرتا ہے؟ کہ جنت مل جائے. جب تک بصیرت نہ ہو اس وقت تک عمل جنت کے لیے ہوتا ہے، مگر جب بصیرت پیدا ہو جائے تو رضائے خدا کے لیے ہوتا ہے. حسین نے کہا میں چراغ گل کر رہا ہوں، واپس چلے جاؤ. کوئی نہ گیا. اب امام عالی مقام نے سوچا، کچھ بامعرفت یہ سوچیں گے کہ یہ اس لیے نہیں گئے کہ چلے جاتے تو جنت نہ ملتی. حسین نے آواز دیا میرے ناصروں کو پہچانو، یہ صحابی نہیں ہیں، یہ سپاہی نہیں ہیں جو میدان میں مال غنیمت کے لیے آئے، جو میدان میں اپنے فائدے کے لیے آئے. میں نے کہا تمہاری جنتوں کی میں ضمانت لے رہا ہوں. نہیں، بات یوں ہی نہیں گزرے گی. عزیزان ایمان، جنت کی ضمانت کوئی ایسی فرد نہیں لے رہی ہے کہ جس کو اپنی جنت کی بھی خبر نہ ہو. جنت کی ضمانت وہ لے رہا ہے جسے رسول نے جوانان اہل جنت کا سردار بتایا. جنت کی ضمانت وہ نہیں لے رہا ہے جو اپنے وعدے سے پھر جائے. جنت کی ضمانت وہ لے رہا ہے جو طفلی کا وعدہ نبھانے 57 برس کی عمر میں آیا ہے. تو جو حسین سردار جنت ہے وہ کہہ رہا ہے تو واپس چلے جاتے. انہوں نے رک کے بتایا مولا ہم صحابی نہیں، ہم سپاہی نہیں، ہم ناصر ہیں. ہم اپنے فائدے کے لیے نہیں آئے، ہمیں جنت کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں رضائے پروردگار کی پرواہ ہے، ہمیں اپنے وظیفے کی پرواہ ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کی پرواہ ہے. اس وقت جنت ملنے کی بات نہیں ہے. اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وقت کے امام کی حفاظت کی جائے. امام عالی مقام نے کہا یاد رکھنا جب میں آواز دوں حل من ناصرین، ہے کوئی تم میں جو ناصر ہو، تو یاد رکھنا جو کام جنت کے لیے کرے وہ سپاہی ہوتا ہے، جو رضائے خدا کے لیے کرے وہ صحابی نہیں، ناصر. انسان پہچانے حسین مظلوم ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک بات اور، امام عالی مقام نے یہ کام چراغ گل کر کے کیوں کیا؟ ایسے ہی کہہ دیتے واپس چلے جاؤ. چراغ کیوں گل کیا؟ حسین کا عمل ہے. چراغ کیوں گل کر رہے ہیں؟ یوں ہی کیوں نہیں کہتے کہ واپس چلے جاؤ؟ چراغ گل کرنے کا مطلب کیا تھا؟ چراغ گل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ظاہراً نہ اب حسین ناصروں کو دیکھ رہے ہیں نہ ناصر حسین. ظاہری طور پہ چراغ گل ہو گیا، یعنی اب ظاہراً امامت کی نگاہ میں نہیں ہے. حسین نے شب عاشور، شب غیبت کا منظر بنایا. کہا جب میں پکاروں گا حل من ناصر،
تو تم کائنات میں ناصر بننا چاہو گے، لہذا میں معیار نصرت دے رہا ہوں۔ معیار نصرت یہ ہے کہ ناصر ایسا نہیں ہے کہ وہ امامت کی نگاہوں میں رہے تو عمل دوسرا ہو، امامت کی نگاہوں سے ہٹ جائے تو عمل بدل جائے۔ نہیں، یاد رکھنا، میں چراغ گل کر کے شب غیبت کا تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا، اگر ظاہراً امام حجاب غیب میں بھی ہو تو دیکھنا، اگر خلوت اور جلوت میں تمہارا کردار ایک ہے تو تم ناصر ہو، اور اگر ایک نہیں ہے تو ابھی سپاہی بنے ہو، ناصر نہیں بنے۔ حسین کربلا کے میدان میں ہمیں پیغام دے رہے ہیں، لہذا ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے کو کس طریقے سے حل من ناصر ینصرنا۔ اور شاید ایک وجہ اور آخری بات، شاید اس لیے بھی حسین مظلوم نے یہ اعلان کیا، وہاں چراغ گل کر دیا تاکہ دنیا میرے ناصروں کو پہچان لے۔ لے جاؤ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، بہانے دے رہے ہیں حسین جانے مگر کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ شاید امام علی مقام نے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے میں، شاید اس لیے بھی امام علی مقام یہ کام کر رہے ہیں تاکہ دنیا پہچانے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ آ گئے تھے تو اب مجبور تھے، جاتے کیسے۔ میں ان کو جانے کی اجازت دے رہا ہوں، اور یقین مانے اگر ان میں سے کوئی چلا جاتا تو حسین پہ واجب تھا کہ اسے جنت دے دے، اس لیے کہ وعدہ حسین کر رہے ہیں۔ مگر جانے کو کہا چلے جاؤ، مولا جب جانے کو کہا تو پھر عصر عاشور بلا کیوں رہے ہیں؟ کہا صرف ایک ہی کردار پہچنوانا نہیں ہے، دوسرا کردار بھی تو پہچنوانا ہے۔ اچھا آواز دینی ہی تھی تو عصر عاشور کیوں؟ صبح عاشور کہہ دیتے حل من ناصر۔ حسین کہیں گے اگر صبح عاشور یہ آواز دیتا تو دنیا سمجھتی کہ میں نے حر کو بلایا۔ میں نے عصر عاشور، مولا کیوں؟ کہا وہاں میں نے چراغ گل کر کے جانے کو اس لیے کہا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اب آ گئے تھے تو مجبوراً رکے ہوئے تھے۔ نہیں، دیکھو اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، اپنی تقدیر اور سرنوشت یہ اپنے کردار سے لکھ رہے ہیں۔ اور میں نے عصر عاشور اس لیے پکارا کہ اگر صبح عاشور پکارتا تو دنیا یہ کہتی کہ حسین نے صبح عاشور پکارا تھا، اس وقت تک ہماری آمادگی نہیں ہوئی، مگر جب ہم شکل پیغمبر کو شہید کیا گیا تو ہماری آنکھیں کھل گئیں، جب علی اصغر کو قتل کیا گیا تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ یا کوئی یہ کہتا کہ مولا ہم آنا تو چاہتے تھے عصر عاشور لیکن بہت دیر ہو گئی تھی، اکبر مارے جا چکے تھے، اصغر مارے جا چکے تھے، عباس شہید کیے جا چکے تھے، تو ہم کو ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ قبول کریں یا نہ کریں۔ حسین مظلوم نے عصر عاشور آواز دی حل من ناصر ینصرنا، یعنی یاد رکھنا اب بھی حسین اپنی باہوں کو پھیلا کے تمہیں حر بنانے کو تیار ہے۔ اگر اب بھی کسی کو ندامت ہو گئی ہو تو وہ آئے حسین کا لشکر میں شامل ہو جائے۔ میں عباس کی شہادت کے بعد بھی بخشنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں علی اصغر کے خون کے بعد بھی تمہیں معاف کرنے کے اوپر قادر ہوں۔ حسین پیغام دے رہے ہیں آؤ تو، مگر کائنات نہیں آئی۔ حسین مظلوم، آپ ذرا سوچیں کیسی منزلیں حسین نے طے کی۔ ایسے وقت میں حسین ہاتھ بڑھا رہے، مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں کشتی نجات ہوں۔ عام کشتیوں میں اور کشتی نجات میں فرق یہی ہے کہ عام کشتیوں پہ خود سوار ہوگے تو بچو گے،
कश्तिए निजात कहते ही उसको हैं कि जो खुद बढ़ के डूबने वाले का हाथ पकड़ ले। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूं। मैं जो हल मिन नासरिन की आवाज बुलंद कर रहा हूं, यानी डूबती हुई इंसानियत को आवाज दे रहा हूं कि अगर चाहो तो आओ हमारा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें साहिल निजात तक पहुंचा दूं। वो हाथ कि जो दूसरों की हिमायत के लिए बढ़ रहे थे, यही हाथ जब मदीने में इमाम आली मकाम ने, एक साइल ने आवाज दी, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मोहताज हूँ, तारीख कहती है इमाम आली मकाम ने हिजाब के पीछे से अपना हाथ बढ़ा दिया और कहा कि भाई मुझे शर्म आती है कि मैं तेरी निगाहों में निगाहें डाल के तुझे कुछ दूं, ये ले और लेके चला जा। उसने हाथ से वो दिरहम और दीनार लिए, मौला के हाथों का बोसा दे के एक जुमला कहा कि परवरदिगार इस हाथ को कभी कफन में न डालना, ये गरीबों की मदद करता है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ये मोहताजों की एहतियाज को पूरी करता है परवरदिगार। इस हाथ को कफन में न डालना। साहिल ने एक दुआ की तो कि परवरदिगार इस हाथ को कफन में न डालना, इसलिए कि वो ये सोच रहा था कि हुसैन कभी दुनिया से जाएंगे तो उन्हें कफन दिया जाएगा। मैं कहूंगा ये आने वाले आके करबला में तो देख, अरे जिस हाथ के लिए तू दुआ कर रहा है, ये हाथ करबला में खून में डूबे हुए पड़े हैं। अरे बात कफन की नहीं है, बल्कि जिन हाथों ने तुझे दिया है उसको अरे एक अंगुश्तरी के लिए उंगलियों को खंजर से जुदा कर दिया गया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। आपकी आंखें नमनाक हो गईं, गम हुसैन के लिए आप आमादा हो गए, हुसैन पे आंसू बहाने के लिए। हाँ अज़ादारो, एक ऐसे अज़ादार हुसैन की मजलिस कि जो हमेशा लोगों को ज़ियारतों पे लेके जाया करता था। मैं एक वाक़या पढ़ के गुफ्तगू मरबूत कर दूँ मसाइब के लिए, आप तैयार हैं। एक ऐसे ही काफिला सालार थे जिनका नाम शेख अब्बास था। वो लोगों को काफिले में लेके जाया करते थे ज़ियारतों के लिए। शब जुमा थी, करबलाए मोहल्ला पहुंचे। उस जमाने का सफर, लोग थके हुए थे। करबलाए मोहल्ला में जब पहुंचे तो जाहिर है लोग इस्तिराहत करना चाहते थे। अब्बास ने, काफिला सालार ने लोगों से कहा कि देखो भाई शब जुमा है, ये शब ज़ियारत सरकार सैयद शुहदा, लिहाजा थोड़ी देर आराम कर लो और फिर निस्फ़ शब हम सबको उठाएंगे और हम सब साथ हुसैन की ज़ियारत के लिए, हुसैन की कदम बोसी के लिए चलेंगे। लोग खा पी के लेटे, लोगों को नींद आ गई। अब्बास भी लेट गए, उन्हें भी नींद आ गई कि इतने देर में उन्होंने ख्वाब में देखा कि कोई आया है, पुकार रहा है, अब्बास उठो। वो घबरा के उठे, क्या हुआ? अब्बास उठो, हुसैन तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हुसैन तुम ज़ायरों से मिलने के लिए आ रहे हैं। घबरा गए, मौला हम ज़ायरों से मिलने के लिए। अब अब्बास कहते मैंने देखा आगे आगे इमाम हुसैन, पीछे पीछे गाजी अब्बास और अली अकबर। इमाम हुसैन आए, हाथों को जोड़ा, आका आप कहाँ आ गए? हम तो खुदा की खिदमत में आने वाले थे। ए अब्बास मेरे ज़ायर बहुत थके हुए हैं, लिहाजा चूंकि इनको आने में ताखीर होगी, मैंने चाहा कि मैं चल के इनका इस्तकबाल करूं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। कितने करीम हैं ये अहले बैत के घर आने वाले।
अज़ादारों, आप जरा सोचें क्या मर्तबा है ज़ायरों का, क्या आज़मत है जो एक बार ज़ियारत को जाए और फिर जो मुसलसल खुद भी ज़ियारत पे जाता रहा हो, दूसरों की ज़ियारत का एहतमाम करता रहा हो। एक ज़ायर होने के साथ साथ मगर एक बाप भी है, एक बेटी है। आज भी जब गुफ्तगू करो तो दर्द यतीमी उसका उसकी गुफ्तगू में झलक जाता है, दिल तड़प जाता है। बाप का साया सर से उठ गया, बेटी रो रही है, रोना चाहिए, हक भी है। और यूं तो रिवायत भी है कि जब जनाब इब्राहीम से ने दुआ की परवरदिगार मुझे बेटी अता कर दे, तो लोगों ने कहा ए इब्राहीम, आपके पास अल्लाह रखे इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे हैं, आप बेटी के लिए दुआ क्यों कर रहे हैं? तो जनाब इब्राहीम ने कहा था, तुम्हें मालूम नहीं बेटियां माँ बाप के जनाजों की जीनत हुआ करती हैं। ए अज़ादारों, बेटी बाप से बहुत करीब होती है। ए अज़ादारों, जरा सोचो, मगर सकीना से ज्यादा करीब और सकीना से ज्यादा गरीब बेटी कौन होगी? अरे हर बेटी अपने बाप के जनाजे पे मातम करती है, मगर बाप कफनाया हुआ होता है। मगर सकीना अरे जब अपने बाबा के लाशे पे पहुंची, अरे लाशा तीरों पे मोहल्ला। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अरे कायनात की बेटियां जब अपने बाप के जनाजे पे आती हैं, अरे लोगों का हुजूम होता है, कोई बाजू थामता है, कोई सर सहलाता है, मगर अल्लाह अल्लाह, अरे जब सकीना अपने बाबा के लाशे पे आई, अरे चेहरे पे तमाचों के निशान। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। रिवायत कहती है, तारीखों ने लिखा कि जनाब सकीना आवाज दे रही थी, मेरे बाबा कहाँ हो? हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जनाब सकीना के कुर्ते के दामन में आग लगी हुई थी। ये 4 बरस की बच्ची, अज़ादारों, मसाइब पढ़ने की चीज नहीं होती, एहसास करें उसके बाद हक के मातम अदा कर सकते हैं। मैंने कह दिया 4 बरस की बच्ची। रिवायत क्या कह रही? कुर्ते के दामन में आग लगी थी ना। आप सब जानते हैं अगर लिबास में आग लगी हो तो दौड़ा नहीं जाता, दौड़ने से और आग भड़कती है। ये इतनी छोटी बच्ची थी। मक्तल कहता है सकीना के कुर्ते के दामन में आग लगी थी, सकीना दौड़ रही थी, मेरे बाबा कहाँ हो, मेरे बाबा कहाँ हो? हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैं आगे बढ़ा, मैंने चाहा कि बच्ची के कुर्ते के दामन की आग बुझा दूं। बच्ची के दामन की आग बुझाई। बच्ची ने मुझे समाजत भरी निगाह से देखा। मैं समझ गया कि हुसैन की यतीमा कुछ पूछना चाहती है। बड़े कयामत के मसाइब हैं अज़ादारों। हुसैन की यतीमा कुछ पूछना चाहती है। मैं ठहर गया। मैंने कहा बच्ची क्या पूछना चाहती है? कहा नहीं, पहले ये बता तू उनमें से है या हम में से? हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने कहा बच्ची ना मैं उधर से हूं ना इधर से हूं, जो पूछोगी मैं बता दूं। सुनोगे अज़ादारों, बच्ची ने सवाल क्या किया? बच्ची कहती है ए आराबी, इतना बता दे कि मक्तल में नशेब किधर है? मक्तल में नशेब किधर है? हमीद कहता है मैंने बच्ची से कहा बच्ची नशेब का रास्ता क्यों पूछ रही है? कहती है इसलिए कि मैंने अपने बाबा को सुना था, वो मेरी फूफी से कह रहा था ज़ैनब मैं नशेब में मारा जाऊंगा, मुझे बता दे नशेब कहाँ है, मैं अपने बाबा के पास जाऊंगी। अरे मैंने इशारा किया, बच्ची बाप को पुकारती हुई चली। अरे नशेब से एक आवाज आई, एलैया एलैया या बुनैया, ए मेरी बेटी आ, तेरा बाप इस नशेब में है। अरे अब जो सकीना पहुंची तो क्या देखा कि हुसैन का लाशा तीरों पे मुअल्लक। आप जरा महसूस करें, बस आखिरी जुमले हैं, मजलिस खत्म अज़ादारों, जरा महसूस करें। बेटी है ना,
اب تک جب بھی حسین آئے تو کیا ہوا؟ جب سکینہ اور حسین قریب ہوئے، حسین نے بازو پھیلائے، سکینہ کلیجے سے لپٹ گئی، مگر اللہ اللہ، ارے آج حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہے۔ ارے بیٹی اپنے باپ کے سینے سے اگر لگنا بھی چاہے تو کیسے لگے؟ تیر اتنے ہیں کہ جنازہ تیروں پہ معلق ہے۔ روایت نے نہیں بتایا مگر میرا دل کہتا ہے عجب نہیں یتیمہ آگے بڑھی ہو، حسین کے جسم سے ایک تیر نکالا ہو۔ بابا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی تم نے نکالی، بابا علی اصغر کے گلے کا تیر تم نے نکالا، بابا میرے چچا کے آنکھوں کا تیر تم نے نکالا۔ اے میرے بابا کوئی نہیں، یہ یتیم بیٹی موجود ہے، تمہارے جسموں سے تیر کو سکینہ جدا کرے گی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ۔ باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، خصوصاً مہدی بھائی مرحوم کے درجات کو بلند فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ میرا اللہ ماہ رجب کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ماہ رجب اور ماہ شعبان حکم رسول کے مطابق خدا کی مہمانی کے لیے آمادگی کا مہینہ ہے۔ میرے اللہ ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اللہ کی مہمانی کے لائق خود کو بنا سکیں۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن کے والدین سلامت ہیں انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما، جن کے والدین کا سایہ اس دنیا سے اٹھ گیا پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ میرے پروردگار وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، عند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید انتصار مہدی ابن سید عسکری مہدی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ حضرات مہدی بھائی کے گھر پہ فاتح کا اہتمام ہے، آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ ایک جوان اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی بھی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں۔ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایها المدفون بأرض توس، السلام علیکم ایها السلطان یا علی ابن موسى الرضا الراضی بالقدر والقضاء، روحی و روحنا جسمی و جسمنا لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان،
عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.